بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کو کچھ ہی دنوں میں مالا مال کر دے، رزق کے ڈھیر لگا دے۔ اتنا رزق آپ کو اللہ پاک عطا فرما دے گا کہ ہر کوئی آپ سے پوچھنے آئے گا کہ اتنا رزق کہاں سے اکٹھا کر لیا۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کی اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لہذا آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھیے کہ درود پاک بے چین دلوں کا سہارا ہے۔ درود پاک روٹھے ہوئے منانے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مظلوم کی فریاد رسی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو مالا مال کر دے۔ تو آپ لوگ بھی درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک جو شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ور فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی؟ جو یاد خدا نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کر لے تو یاد خدا بکثرت کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے 3 شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ خدا کی یاد بکثرت کرے، اور مظلوم اور بادشاہ عادل جو تنہا جنگل میں جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یعنی کہ چھپ کر جو شخص عبادت کرتا ہے وہ اللہ پاک کا پیارا ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو یاد خدا کرو، کیونکہ یاد خدا میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو باقی مہینوں کے علاوہ ماہ صفر المظفر میں بھی ہمیں نیکیاں دلوا سکتا ہے۔ ماہ صفر جو کہ بہت ہی خاص ترین مہینہ ہے، اس مہینے میں جو کوئی ہر رات 2 نفل پڑھتا ہے اور دونوں نفلوں میں 2 سورتیں یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو، یا پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اور ثواب کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ پاک اسے 70 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو بہت زیادہ پریشان حال ہیں، مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، غم و پریشانیاں ہیں کہ دور نہیں ہو رہی ہیں، تو ان سب کے لیے میرا ایک آج کا خاص ترین وظیفہ ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اللہ پاک کے 2 ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے 2 ناموں کو پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا۔ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے ہر کونے سے رزق نکلے گا اور اللہ پاک آپ کو اتنا مالا مال کر دے گا
آپ کو اتنی خوشیاں عطا فرما دے گا کہ آپ لوگ اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرے جن بہنوں، میرے جن بھائیوں نے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق عطا فرمایا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ جب یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے، یعنی 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو چند بہنوں کو بٹھا لیں، یا اگر میرے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1-2 بھائی مل کر یہ عمل کر لیں۔ تو آپ نے روزانہ صرف اور صرف 1000 مرتبہ یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ 3 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، 3000 بار ہو جائے گا۔ تو 3000 بار یا حیّ یا قیوم ایک بندہ بھی اکیلے میں کر سکتا ہے، اگر زیادہ کو ملا کر بیٹھ کر کر لے تو اس سے بہت زیادہ اجر ملے گا اور رزق کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ جس دن اختتام کرنا ہے، تیسرے دن، اس دن کوئی میٹھی چیز بنائیں اور گھر والوں میں تقسیم کر دیں، تو عمل اختتام پذیر ہوا۔ یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے، تو یہ ماہ سفر کا یہ عمل ہے۔ ماہ سفر کے مہینے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس مہینے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر سے سن لیجئے کہ چند بہن بھائی مل کر اس عمل کو ایک جگہ پر بیٹھ کر، یا گھر میں فیملی کے جو افراد ہیں وہ عمل یہ کر سکتے ہیں، یا تنہائی میں اکیلے میں بھی آپ یہ عمل دہرا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یا حیّ یا قیوم کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ 3 دن لگاتار جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے، کچھ بھی سوئیاں ہو جائیں یا کوئی کھیر وغیرہ، کچھ بھی آپ میٹھا بنا لیں جو آپ کی پہنچ میں ہو، آپ وہ پکائیں، اور پکانے کے بعد آپ اس پہ ختم دلوا کر گھر والوں میں تقسیم کر دیں اور دعا مانگیں گڑ گڑا کر کہ یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا فرما، اور اتنا رزق عطا فرما کہ مجھے بار بار مانگنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ یہ تھا میرا آج کا عمل۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ سب سے پہلے شاہانہ عابد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، محمد افضل ہیں، رباب نجید ہیں، عارف خان ہیں، سعد خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، سیری شنجم ہیں، اینج سویرا ہیں، حیدر علی ہیں، فرید احمد ہیں، اور ریاض ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ملک نسرین ہیں، اور نسیم بیگم ہیں، صبا خان ہیں، بلال احمد ہیں، تبسم نور ہیں، ممتاز انور ہیں، افضل محمود ہیں، شفیق احمد ہیں، اور شیلا شریف ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ریحانہ سہیل ہیں، شاہدہ حسین ہیں، اور زرینہ بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے۔ ظہیر احمد ہیں، وقاص علی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ شریف خان ہیں، اور مشال خان ہیں، لائبہ اینجل ہیں، اور اس کے علاوہ عائشہ وسیم ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لی۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، سب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا اور آپ کا نام شامل کیا گیا ہے۔ آپ لوگ مزید درود پاک سینڈ کریں کمنٹ سیشن میں، اور اس کے ساتھ اپنا نام لکھوائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ جب دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اے مالک کل، اے مالک دو جہاں، ہم سب کی بھی حاجتیں پوری کر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔